اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پتلا تیار کر کے اس میں روح پھونک دی۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سجدہ کریں، کیونکہ یہی وہ جسد خاکی ہے جو زمین پر اس کا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، لیکن عزازیل نے جو اس وقت فرشتوں کا سردار خازن تھا انکار کر دیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، بھلا آگ کو خاک سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاک کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ عزازیل ایک جن تھا، لیکن اپنے زہد و تقویٰ کے باعث نہ صرف فرشتوں میں شامل ہوا بلکہ ان کا سردار بھی بن گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے قبل انتہائی سرکش اور باغی جنوں کی حکمرانی تھی۔ عزازیل انہی میں سے ایک تھا، مگر وہ عبادت گزار تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر اس کے جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں شامل کیا اور بعد میں اسے ان کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ عزازیل اتنا عبادت گزار جن تھا کہ اس نے اتنے سجدے، اتنے نوافل، اتنی نمازیں پڑھی تھیں کہ اس نے زمین اور آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہ چھوڑا تھا جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اس ایک ہی سجدے نے اسے منکر بنا دیا۔ تو دیکھو ہمارا کیا حال ہے دوستو، ہم تو کتنے سجدے ہی نہیں کرتے، ڈیلی کے ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ایک نماز پڑھ لی 3 نہیں پڑھی، ایک مہینہ رمضان میں نمازیں پڑھ لی دوبارہ نہیں پڑھی، تو ہمارے روز کتنے سجدے چلے گئے۔ اللہ کے حکم سے اس نے ایک سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار سے اسے ابلیس بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ جا، آج سے تو عزازیل نہیں، ایک شیطان ہے، ابلیس ہے تو، ابلیس کا لقب تجھے دے دیا گیا ہے۔ ابلیس نے توبہ ندامت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ قیامت تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا آسمانوں سے۔ ابلیس نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے اور اس مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر۔ اللہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ ابلیس نے یہ بھی کہا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں تا قیامت تک اسے گمراہ کرتا رہوں گا، اسے منکر کرتا رہوں گا، اسے مسجد سے روکوں گا، اسے قرآن سے روکوں گا، اسے ہر نیک کام سے روکوں گا جس کا تو نے اسے حکم دیا ہے، میں اسے اس ہر کام کی طرف لے کے جاؤں گا جس سے تو نے اسے منع کیا ہے۔ تو آج دیکھ لو دوستو، شیطان کتنا کامیاب ہے اور ہم کتنے پیچھے ہیں۔ شیطان ہم سے زیادہ کامیاب ہے کیونکہ وہ محنت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنا کام پورا کر رہا ہے۔ ہم لوگ اپنا کام نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن مجید نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں